بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں لائی ہوں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں بہت ہی دلچسپ اور حیران کن سوالات۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کتنی صورتیں ہیں جو انسان کو کافی ہو جاتی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سوال: میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ جواب: ملک شام میں میدان حشر قائم ہوگا۔ سوال: قرآن مجید کی تیسری منزل کس پیغمبر کے نام سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی تیسری منزل سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: کیا رجا نام کسی صحابیہ کا تھا اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جواب: جی ہاں، ایک حدیث میں حضرت رجا رضی اللہ عنہا کا نام آیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ رجا نامی صحابیہ غنویہ ہیں اور اسی نام سے ایک صحابی بھی ہیں۔ سوال: کس وقت لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے؟ جواب: 2 ہجری سے پہلے لوگ نماز میں سلام کا جواب اور کلام بھی کرتے تھے۔ سوال: حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال: کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ سوال: کس نماز کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے؟ جواب: نماز جنازہ کی آخری صف زیادہ افضل ہوتی ہے۔ سوال: دجال کہاں پڑاؤ ڈالے گا اور ان میں سے اکثر کون لوگ شامل ہوں گے؟ جواب: دجال جبل حبشی پر پڑاؤ ڈالے گا، ان میں سے 70,000 یہودی لشکر ہوگا۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودا کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: کس کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں؟ جواب: قرآن کے مطابق دنیا میں 2 پارٹیاں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہیں۔ سوال: قیامت کے قریب کس ذریعہ سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟
جواب: قیامت کے قریب دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا؟ جواب: شرک کرنے والے کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دجال کے معنی کیا ہیں؟ جواب: دجال کے معنی جھوٹا، شاطر اور چال باز ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کی ایک رکعت میں 2 کے بجائے 4 سجدے کرتے ہیں؟ جواب: وہ نماز جس میں سجدہ سہو کیا جائے، اس کی آخری رکعت میں 4 سجدے ہوتے ہیں۔ سوال: شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ جواب: شیطان کی بانسری گھنٹی کو کہا گیا ہے۔ سوال: جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب: جنت کی زمین زعفران سے بنی ہوئی ہے۔ سوال: ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں؟ جواب: ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا۔ 2 افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا۔ بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب: موت کے ڈر سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ سوال: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب: سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ ہے۔ سوال: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ جواب: افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا سائنسدان البیرونی نے استعمال کی۔ سوال: گزشتہ دور میں حبشیوں کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: حبشیوں کے بادشاہ کا لقب غانا ہوتا تھا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے گرفتار کروایا تھا؟
जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक हवारी ने गिरफ्तार करवाया था। सवाल, हज़रत ईसा को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस हवारी ने गिरफ्तार कराया था इसका नाम यहूदा था। सवाल, किस फिकिया को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया? जवाब, हज़रत नाफिर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया। सवाल, किस चीज़ को बुराइयों की माँ कहा जाता है? जवाब, शराब को बुराइयों की माँ कहा जाता है। सवाल, मक्का में पहली बार मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब, मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल, किस वक्त रोटी खाना एक इबादत है? जवाब, सहरी करने वाले सहरी को मामूली ना समझें, सहरी करना इबादत है। आप ये ना समझें कि मैं रोटी खा रहा हूँ कि मेरे सामने दही, सालन, रोटी, चाय और दीगर चीज़ें रखी हुई हैं। सहरी खाना एक इबादत है क्योंकि आम तौर पर इंसान की रूटीन कुछ और होती है, कभी 7 बजे खाना, कभी सुबह 9 बजे खाना। ये जो आप सुबह ख़ास तौर पर नींद में से उठकर खा रहे हैं, तो ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी से तो नहीं खा रहे, ये तो किसी के कहने से खा रहे हैं, ये तो किसी के बिठाए बैठे हैं, क्योंकि ये जो सहरी है ये सुन्नत रसूल और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अता होती है। सवाल, किस अमल को करने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं? जवाब, यतीम का नाहक माल खाने वाले इंसान अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। सवाल, वो क्या है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती हैं? जवाब, नमाज है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती हैं। सवाल, किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं? जवाब, मरीज के घर अयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल, क्या एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को लग सकती है? जवाब, एक इंसान की उम्र दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। सवाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की थी? जवाब, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब ने मुखालफत की थी। सवाल, गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? जवाब, गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। सवाल, कुरान पाक की पहली तदवीन कब हुई? जवाब, कुरान पाक की पहली तदवीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई।
सवाल, वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है? जवाब, कुत्ता है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है। सवाल, पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना किस सन हिजरी में हराम करार दिया गया? जवाब, पंजे वाले परिंदे और दरिंदे का खाना सन 7 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब, इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता वो लोग मुल्हिद कहलाते हैं। सवाल, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब, चांद ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई कैसे? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई। सोबिया लोंडी को आज़ाद का परवाना मिल गया। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचेरे भाई को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को हाकिम बसरा मुकर्रर किया गया था। सवाल, कौन सा नेक काम करने के लिए इंशाअल्लाह कहना मना है? जवाब, दुआ मांगने से पहले या दुआ मांगने के दौरान इंशाअल्लाह कहना मना है। दुआ करते वक्त इंसान को चाहिए कि ये ना कहे कि ए अल्लाह तू चाहे तो इस दुआ को कबूल कर ले, बल्कि दुआ अज़म और रग़बत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला ने चूँकि कबूलियत दुआ का वादा फरमाया है, लिहाजा इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि इंसान ये कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो दुआ कबूल फरमा ले, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को दुआ की तौफीक अता फरमा देता है तो वो या तो इसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है, या इसकी दुआ की बरकत से इससे किसी शर को दूर फरमा देता है, या रोज़े क़यामत के लिए इसे ज़ख़ीरा कर देता है। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीला का नाम बताएं। जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली कबीले का नाम बनु ज़हरा है। सवाल, ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था? जवाब, ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम धाड़े मार मार के रोने लगे और कहा कि अब इस कौम को अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। सवाल, किस काफिर बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? जवाब, काफिर बादशाह नमरूद को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कितने साल क़याम पजीर रहे?
جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 53 سال قیام پذیر رہے۔ سوال: کون سے 5 ناموں والی لڑکیاں ہمیشہ بد نصیب اور غریب رہتی ہیں؟ جواب: نام کا انسان کی ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ناموں سے انسان کے نصیب اور زندگی کے سارے معاملات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ پہلا نام ہے ارم۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اس لفظ ارم کا ذکر ملتا ہے۔ ارم نام کی قوم وہ قوم تھی جس نے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا۔ اس قوم پر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرمایا تھا، اس وجہ سے ارم نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسرا نام ملائکہ ہے، کیونکہ ملائکہ ملک کی جمع ہیں اور ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائکہ کا مطلب ہے ایک سے زائد فرشتے، تو بیٹی کا ایسا نام رکھنا جس کا مطلب ہو ایک سے زیادہ فرشتے، تو ایسا نام سمجھ سے بالا تر ہے، اور ویسے بھی یہ بہت وزنی نام ہے، اس میں بچی کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ تیسرا نام لائبہ ہے، اور اس نام کا لفظی مطلب ہے پیاسی، یعنی کہ جس کو ہر وقت پیاس کی شدت نے پریشان کر رکھا ہو، مطلب ہر وقت ہر چیز کی پیاسی، تو یہ نام بھی باحیثیت انسان مناسب نہیں ہے۔ چوتھا نام یشفع، جس کا مطلب ہے نئے چاند کا غروب ہونا، اور یہ نام بھی کوئی اسم نہیں بلکہ فعل ہے، اور یہ نامناسب سا نام ہے۔ پانچواں بہت زیادہ رکھا جانے والا نام صنم ہے۔ یہ نام پکارنے میں بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب جان کر کوئی بھی صاحب ایمان ایسا نام نہیں رکھے گا۔ صنم نام ہے ایک بت کا، اور کسی مسلمان کو ایک بت کے نام پر نام رکھنا ہرگز زیب نہیں دیتا۔ سوال: قرآن مجید کی کس منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 7ویں منزل میں سب سے زیادہ رکوع اور آیات ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کی محبت کی وجہ سے آپ کو کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ یہودا نے دیا تھا۔ سوال: غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب: غار حرا کو اب جبل نور کہتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے؟ جواب: مگرمچھ ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال: کس کافر جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی؟ جواب: موسیٰ سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ سوال: اسلام سے پہلے کس مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 اقسام کی مخلوق پیدا کی ہے۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔
سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: نماز جنازہ دن میں پڑھنا جائز ہے یا رات میں؟ جواب: نماز جنازہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے مگر دن میں پڑھنا افضل ہے۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے پائے کب تناول فرماتے؟ جواب: ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم قربانی کے گوشت میں سے پائے اکٹھے کر کے رکھ لیتے تھے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ سوال: انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: روح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔
سوال: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، یہ کس مسلمان جرنیل کے الفاظ ہیں؟ جواب: میں نے ساری عمر جنگیں لڑی مگر افسوس مجھے شہادت نہ ملی، مسلمان جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں روزہ توڑ دیا تھا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے؟ جواب: بغض وہ گناہ ہے جو دین کو مون ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ سوال: پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب: پیشاب یا پخانہ جسم کے اندر ناپاک نہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسفر تھا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کون سے 2 ساز بجانے میں ماہر تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام 2 ساز بانسری اور بربط بجانے میں ماہر تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تحریر کروایا تھا۔ سوال: مسجد نبوی کی قیمت کس نے ادا کی؟ جواب: مسجد نبوی کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کن لوگوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنے مومن بندوں کے لیے قید خانے کی مثل بنایا ہے۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سوال: اللہ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا۔ سوال: شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب: شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔
جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران ہے۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے۔ سوال: کون سی صورت منافقت سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الاخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں، ان پر کیا تحریر تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پتھر کی تختیاں دی تھیں، ان پر توریت کا احکامات تحریر تھے۔ سوال: شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب: شاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ سوال: حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ جواب: حج کے دوران 3 خطبے ہوتے ہیں۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال: سورہ یاسین قیامت کے دن کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے عقد کے بعد ولیمہ کس نے کیا اور کیا کھلایا؟ جواب: بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کر مہمانوں کو کھلایا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے واحد سگے بھائی کا نام بنیامین تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ کس صورت سے پتہ چلتا ہے؟ جواب: نماز کے اوقات مقرر ہیں، یہ صورت نساء سے پتہ چلتا ہے۔ سوال: کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟ جواب: ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال: کون سے پھل سونگھنے سے لڑکیوں کا وزن کم ہوتا ہے؟ جواب: سیب اور کیلا سونگھنے سے لڑکیوں کا وزن کم ہوتا ہے۔ سوال: چھینک سب سے پہلے کس کو آئی تھی؟ جواب: چھینک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی۔ سوال: حدیث کے مطابق کون سی چیز مومن کا تحفہ ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق موت مومن کا تحفہ ہے۔ سوال: تمیم جن اشیاء سے جائز قرار دیا گیا ہے ان کی تفصیل بتائیے۔ جواب: پاک صاف مٹی، اینٹیں، پتھر، چونا، ریت، کنکر، سنگ مرمر، عقیق اور فیروزہ سے تمیم جائز قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار کہاں ملے تھے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار دریائے اردن پر ملے تھے۔ سوال: کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل کتنے عرصے تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے؟ جواب: قرآن حکیم کے مطابق بنی اسرائیل 40 سال تک وادی سینا میں بھٹکتے رہے۔ سوال: کون سا مذہب ہے جس کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے؟ جواب: اسلام کا بنیادی عقیدہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہے۔ سوال: پورا قرآن کتنے برس میں نازل ہوا؟ جواب: پورا قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، بتائیے اس ایک جگہ کا کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔
سوال، وہ کون سی فرض نماز ہے جو کچھ ٹائم کے لیے فرض نہیں ہے؟ جواب، وہ فرض نماز جو ایک نابالغ پڑھتا ہے اس پر اس وقت تک فرض نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ سوال، کس صحابی کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے تھے۔ سوال، اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم کس نے دیا؟ جواب، اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلانے کا حکم طارق بن زیاد نے دیا۔ سوال، جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، جنگ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، اس کا نام قاسی بن ہشام تھا۔ سوال، مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب، مسجد نبوی کی زمین حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خریدی۔ سوال، علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب، علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کتنی تھی؟ جواب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر چلہ لگوانے کے بعد اللہ پاک نے توریت مقدس عطا فرمائی۔ سوال، مومن کی کیا نشانی ہے؟ جواب، جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال، میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنے دن دور رہیں تو مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب، میاں بیوی ایک دوسرے سے 1 سال دور رہیں تو مصیبتیں آتی ہیں۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر کس مقام کی طرف ہجرت کر گئے؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی چھوڑ کر زغر کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ جواب، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی یا نہیں؟ جواب، حافظ علاء الدین مغلطائی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھی۔
سوال: طوفان نوح کا واقعہ کس مقدس کتابوں میں ملتا ہے؟ جواب: طوفان نوح کا واقعہ انجیل اور قرآن مجید میں ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔